الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 سے ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج ہم اس سبق کو مکمل کر لیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں اتنی تفصیل نہیں ہے، صرف ترجمہ ہے۔ البتہ بنیادی مضامین ہیں، جہاں اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم نے کافی لمبا وقت لگایا ہے، تو اگر ایک دن اور لگ جاتا ہے، 2-3 دن اور بھی لگ جاتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی عدل کے نظام کی، تو عدل کے نظام کا جو تتمہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تتمہ یعنی اس بات کو اللہ رب العزت نے جو مکمل فرمایا وہ اس آیت سے فرمایا۔ وہ اتنی خوبصورت بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، کونو رہو قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی انصاف کے اوپر ڈٹ کے رہنا، ٹھیک ہے جی، انصاف کے اوپر قائم رہنا، انصاف کے اوپر ڈٹ کے رہنا۔ شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، انصاف پر ڈٹ کے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے کی طرح ترجمہ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، کہ رہنا انصاف کے ساتھ، انصاف کے اوپر ہمیشہ قائم رہنا، بالقسط یعنی علی القسط، انصاف کے اوپر ڈٹ کے رہنا، شہداء للہ، اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن کر رہنا، ٹھیک ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف والے بن کے رہو، انصاف پر ڈٹ کے رہو، شہداء للہ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن کے رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم جج ہو تو انصاف پر قائم رہنا، اگر تم گواہ ہو تو شہداء للہ، گواہی کے اوپر قائم رہنا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہاری اپنی ذات کے، عَلَىٰ کی پروپوزیشن اگر شروع میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب خلاف کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوِّ الوالدین، یہ تمہارے والدین کے خلاف ہوں، والدین کے خلاف، والاقربین، اور اقربین کے خلاف ہوں۔ تمہارے والدین تو میں نے سمجھانے کے لیے کر دیا، اگر بس ترجمہ ہے کہ والدین کے خلاف، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف ہو ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں ڈٹ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکن غنیا، دیکھو جس کے خلاف انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیں اعلیٰ آتا ہے ان یکن کے اوپر، جس کے خلاف، ولو اعلیٰ، اگرچہ یہ اس شخص کے خلاف ہے، ان یکن غنیا، چاہے وہ شخص غنی ہو، او فقیرن، یا چاہے وہ شخص فقیر ہو، تو تم پھر بھی ڈٹ کے رہنا، فاللہ اولیٰ بہما، دیکھو تم ان کے خلاف گواہی دینے سے چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تم ان کے خلاف گواہی دینے سے چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ کہ میرا بیٹا بچ جائے، ٹھیک ہے۔ چپ ہو جاؤ کہ میرا والد بچ جائے، چپ ہو جاؤ، کیونکہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں نا، فاللہ اولیٰ بہما، ارے نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا جھوٹی گواہی اس لیے دی جاتی ہے نا کہ میرا بیٹا بچ جائے، نہیں، سچ بولو تو اللہ رب العزت گواہی، اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے۔ چنانچہ ایک شخص سچ بولتا تھا،
حجاج بن یوسف جو تھے اس کا دشمن تھا اس کا بیٹا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ان کے بیٹے گھر میں آ کے چھپے. تو حجاج بن یوسف نے اس شخص کو بلایا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میرے بیٹے میرے گھر میں ہیں. جھوٹ نہیں بولا. حجاج بن یوسف تینوں بیٹوں کو پکڑ کے لے آیا. کہا تیرے سچ نے دیکھ ان کو مروا دیا، اب یہ مرنے والے ہیں. تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. جب یہ دیکھا تو حجاج نے کہا چھوڑ دو ان سب کو، جس کی خیر خواہی اللہ کر رہا ہو تو میں کون ہوتا ہوں ان کی گردن پہ تلوار چلانے والا. فلا تتبعوا الہوی، خواہشات کی پیروی نہ کرنا. دیکھو جو درمیان میں واقعات سناتا ہوں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں ترجمے کو سمجھنے کے لیے. ہو سکتا ہے ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن اس واقعے کو سمجھ میں آنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ترجمہ اس کے اوپر کیسے فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. فلا تتبعوا الہوی، اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کون سی؟ ایسی نفسانی خواہش ان تعدلوا کہ جو تمہیں انصاف پر چلنے سے روکتی ہو. فلا تتبعوا الہوی، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو، یا یہ کہیں کہ اپنی ایسی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو تم کو ان تعدلوا، جو تم کو انصاف سے روکتی ہو. ان تعدلوا، ان جو ہے عام طور پہ مضارع میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان لا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. وَإِن تلوو کا مطلب ہے تروڑ مروڑ کرنا. ٹھیک ہے. تروڑ مروڑ کرنا مطلب جھوٹی گواہی دینا. ٹھیک ہے. لَيِّنًا بِأَلْسِنَتِهِمْ، پیچھے آپ نے پڑھا لا تقولوا رائنا. تو لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کے بلاتے ہیں. مطلب یہ کہ غلط گواہی دو گے. وَإِن تلوو، اگر تم تروڑ مروڑ کے کرو گے، یعنی اگر تم غلط گواہی دو گے، او تعرضوا، یا پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے، یعنی کوئی ایسی بات گھمانے کی کوشش کرو گے کہ گواہی نہ دی. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. تو یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. آگے ایمان والوں سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو یقین رکھو، باللہ اللہ کی ذات پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ وہ کتاب جو کہ اس کے پیغمبر پر نازل ہوئے، والکتاب الذی انزل من قبل وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. یعنی ہم حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ہم حضرت داؤد پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، چنانچہ جو شخص انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ فرشتوں کا، وکتبہ و کتابوں کا، ورسلہ و رسولوں کا، والیوم الآخر آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ٹھیک ہے جی. یعنی ان سب کا تقاضا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ کام لو. ٹھیک ہے جی. اب اللہ بات کو آگے جوڑ رہے ہیں. چنانچہ بات ہمارا پیچھے مضمون مکمل ہو گیا. آگے جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے جوڑنے کے لیے چند کلمات کہہ رہے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا. جب یہ بار بار ایسے کریں گے تو اس کا تقاضا یہ کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. ٹھیک ہے. لم یکن اللہ، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیغفر لہم، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دے. ترجمہ بالکل واضح ہے، تھوڑی سی بات سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص بار بار کفر کی طرف جاتا ہے، ایک طرف نہیں ٹکتا، کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی مسلمان کبھی کافر، اس کے اشکال ہی ختم نہیں ہوتے. تو اس کو چاہیے کہ دونوں کشتیوں پہ سوار نہ ہو، ایک طرف ہو جائے، اور ایک طرف ہونے کے بعد مکمل تحقیق کرے اور ایک طرف ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں پہلے ایمان ہوا ہے پھر کافر، پھر ایمان پھر کافر. ایسے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ بہت ہی زیادہ اہم سمجھتے ہیں.
جو اپنی ویلیو کو کچھ عجیب ہی طرز کا سمجھتے ہیں. جیسے یہ تو ایمان اور کفر کی بات ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ انسان جو ہے سب کے ساتھ طریقے سے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اگر سب کے ساتھ طریقے اور مزاج اور محبت سے چلیں گے تو سامنے سے بھی آپ کو اسی طریقے کی محبت ملے گی، اسی طریقے سے رسپیکٹ ملے گی. آپ عزت سے رہیں، آپ دوسرے کا ادب کریں. جتنا آپ ادب کریں گے اتنا ہی سامنے سے آپ کو ادب احترام ملے گا. جتنی آپ عزت کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو عزت ملے گی. یہ ایک طبعی طریقہ ہے. لیکن آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملے ہوں گے، یقیناً ملے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی اوور شو کرتے ہیں. چنانچہ ایسے لوگ کبھی دائیں کے نہیں ہوتے، کبھی آپ کے دوست بن پاتے ہیں، نہ کبھی آپ کے دشمن بن پاتے ہیں. تو ایسوں کی آپ کبھی عزت نہیں کرتے. چنانچہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کبھی آپ ایک طرف ہو جاؤ. کبھی آپ ایمان لے کے آتے ہو، کبھی کافر ہوتے ہو، کبھی ایمان لے کے آتے ہو، کبھی کافر ہوتے ہو. تو ایسے لوگ جو ہے وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی بات تھی. چنانچہ اللہ رب العزت یہاں سے ایسے لوگوں کے بارے میں 3 فرقوں کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک فرقہ ہمارا اس 5ویں پارے میں ہے. آگے کے 2 فرقے، 2 جماعتیں، فرقہ کہہ لیں، جماعت کہہ لیں، لوگوں کی قسم کہہ لیں. تو ایسے لوگ جو ہیں، دیکھیں میں نے آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سبق چیک کیا، تو بہت سے لوگ بس یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو اتار لیتے ہیں، یہ لکھا ہوا اس کو اتار لیتے ہیں. ایسا بھی کیا ہے بھئی، آپ یعنی تھوڑا بہت تو ایسا ہونا چاہیے نا جو مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کچھ محنت کی ہے. آپ نے کاغذ یہاں سے دیکھا اور اس کو اپنی بیاض کے اوپر اتار لیا، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، کچھ مزید آپ نے لکھا نہیں، تو اس کا مطلب آپ نے سبق کو سمجھا نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ یہ بھی لکھیں، لیکن جو ہیڈنگ ہے ظاہر بات ہے یہ تو آپ لکھیں گے. کچھ لوگوں نے اتنی خوبصورت ہیڈنگ بناتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے یہاں پر ایک مثال دی، تو اس مثال کو یہاں پہ لکھ دیا جائے. اوپر ایک واقعہ سنایا یہاں پر حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ سنایا. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک سچا آدمی، اس کے 3 بیٹے اس کے گھر میں تھے والا واقعہ. چھوٹا سا اشارہ دے دیا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، جتنا آپ کو یاد ہو سکتا ہے اس حساب سے آپ لکھ لیں تاکہ کل کو آپ کو یاد رہے. تو بہرحال یہاں سے اللہ رب العزت تو ان 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. یہاں سے منافقین کا ذکر ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں تک چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک چلتا ہے. ہم یہیں تک آج پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارا مکمل ہو جائے. اللہ کہتے ہیں بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دے دو بأن لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے درد والا عذاب ہے. بھئی عذاب کی تو خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے، عذاب کی وعید ہوتی ہے. یہ تنزن اللہ نے فرمایا. چنانچہ وہ منافقین کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء. ان منافقین کی 9 نشانیاں میں نے الگ سے نکالی. منافق کوئی شخص کیسے بنتا ہے، اس میں یہ 9 نشانیاں ہوتی ہیں، یا 9 میں سے کوئی ایک نشانی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں آپ حضرات سے ایک بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو نوٹ کریں اور نوٹ کر کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کا شکار ہوں. میں بھی اپنی نیت سے دیکھوں اور آپ بھی اپنی نیت سے دیکھیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس آتے تھے باقاعدہ اور کہتے تھے کہ یا حذیفہ اللہ کے واسطے مجھے بتا دو، اللہ کے نبی نے جو ان منافقوں کے نام آپ کو بتائے ہیں، عمر کا نام تو ان میں آپ مجھے ان کا نام نہ بتائیں، کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. آپ سے میری درخواست ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دو، باقی نہیں بتاؤ کہ میں منافق ہوں یا نہیں، بس اتنا بتا دو. کون کون منافق ہے یہ بھی نہ بتاؤ، بس یہی بتاؤ کہ جن لوگوں کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں. جب حضرت عمر جیسے لوگ خطرے میں ہیں تو بھی ہم کون سے بہادر لوگ ہیں، ہم کہاں سے دعویٰ کر سکتے ہیں جی ہم مخلص ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم تو منافق ہو نہیں سکتے. نہیں بھائی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا ہے مومنوں کو چھوڑ کر. پہلی نشانی کفار سے دوستی. ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ کفار سے عزت افزائی کی امید.
فإن العزت للہ، اللہ جواب دیتا ارے عزت تو ساری اللہ کے لیے، تو کفار سے عزت ملنے کی امید نہیں، یہ نہیں۔ یہ دو بیماریاں ہو گئیں، یہ دو چیزیں کسی بھی شخص کو منافق بناتی ہیں کہ کفار سے عزت مانگے۔ دیکھیں آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کفار کو پڑھاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈل دیا جائے، حوصلہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کفار آپ کی عزت اس وجہ سے کریں کہ یہ مسلمان ہے، اس وجہ سے اس کی عزت کرو۔ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آج کل ہماری حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں، صرف حکومت پاکستان کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی حکومت پاکستان کی بات کروں، اور بہت سی دنیا کے اندر آپ کے سامنے ہی ہے، میں کیا بتاؤں۔ قد نزل علیکم فی الکتاب، قد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ اس کتاب میں تمہارے اوپر حکم نازل کیا ہے۔ سمجھیے گا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، قد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ نہیں، اور اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کو سنو، یکفر بہا، کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، یستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، میرے زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا، غین آ رہا تھا، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ یخوضوا کا مطلب ہے مشغول ہو جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تم نہیں اٹھو گے، انکم اذا مثلہم، اذن کو اٹھائیں، شروع میں لگائیں، اذن، اگر تم نہیں کرو گے ایسے، انکم مثلہم، تو تم ان کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ لیکن الفاظ کو آگے پیچھے کر کے اس میں تاکید پیدا کی، زور پیدا کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے کھانا کھانا ہے، اس میں کوئی تاکید نہیں، کھانا ہے کھانا میں نے، یہ جو ہم بولتے ہیں الفاظ کو تبدیل کر کے، یہ اس میں تاکید ہوتی ہے۔ تو انکم اذا مثلکم، اگر تم نہیں اٹھو گے ان کے پاس سے تو تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کفار کی مصاحبت، کفار کی مجالس میں جانا، یہ انسان کے اندر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل اس طرح کے بہت سے شوشے اٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ عاملین کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی عاملین کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ جادوگروں کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ چاہیے کہ نیک صحبت ہو۔ آگے اللہ انجام بنا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے منافقین اور کافروں کو جہنم کے اندر سب کے سب کو۔ اللہ، زیادہ نہیں، آسان ترجمہ ہے، آپ لوگ کافی پڑھ چکے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، یہ کون منافق ہیں؟ ایک اور پہچانی، ایک اور ان کی پہچان، یہ حالات کے باہوں میں بہ جاتے ہیں۔ الذین، یہ وہ ہیں، یتربصون کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، انجام کے انتظار میں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو قالوا، تو کہتے ہیں الم نکن معکم، ارے ہم تمہارے ساتھ تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو قالوا، تو کہتے تھے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، یہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا؟ یعنی اپنی وفاداریاں کفار کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کان للکافرین نصیب، اگر کافروں کے لیے حصہ ہوتا ہے، یعنی فتح کافروں کے لیے ہوتی ہے، تو قالو، تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہم نے من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی بات نہیں ہے، بس اتنا سا ہے
کہ منافقین پہلے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے کفار کو بھی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ ان کی سائڈ لیں. چنانچہ حالات کے ساتھ بہنے والا نہیں بننا چاہیے. سمجھ رہے جی؟ دنیاوی ترقی بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو حالات کے ساتھ مت بہیں، اپنے کچھ اصول بنائیں اور ان اصولوں کے مطابق چلیے. ان اصولوں سے آگے مت جائیے. جو زندگی کے اصول بنائے ہیں انہی اصولوں کے مطابق یہ رکھیں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ولن یجعل، اور نہیں کہاں چلا گیا، ولن یجعل اللہ، اور نہیں اللہ بناتا للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنین کے اوپر غالب آنے کے لیے کوئی راستہ. چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین، کافروں کے لیے مومنین کے اوپر آنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتے ہیں. یہ مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ بالآخر فتح تمہاری ہی ہے. ہاں کبھی ہو سکتا ہے وہ لوگ غالب آ جائیں، لیکن عام طور پہ اللہ نہیں کرتے. چنانچہ آگے یہ مشہور رکوع ہے اور اس کے اندر منافقین کے انجام کو بیان کیا گیا. چند ایک اور ان کی نصیحت، چند ایک اور ان کی خصلتیں. منافق جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے زعم میں. یہ یاد رکھیے گا، اپنے خیال میں، زعم کہتے ہیں خیال کو، اپنے خیال میں منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا. سمجھے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کہتے ہیں یہ منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا، شروع میں ہم نے پڑھا تھا، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ مسئلہ یہ ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. سمجھ رہے جی؟ حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور حسن بصری نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں منافقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی؟ منافق لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی؟ زندگی میں کبھی دوغلے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، جو دوغلی پالیسی کر، دل میں اور ظاہر میں اور. کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کی ایک نشانی ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز میں سستی کرتے ہیں. دیکھیں جی کہ ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے. یراؤن، اس میں بہت تشریح ہے، بس میں اتنی کہوں گا تاکہ کچھ فکر پیدا ہو. یراؤن الناس، ریاکاری کرتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر اللہ تھوڑا سا کرتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے، میرے دوستو، میرے بھائیو، مجھے بتاؤ جو لوگ ذکر کرتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہیں جی میرے وہ بہن بھائی، وہ مائیں بہنیں جو ذکر ہی نہیں کرتی، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو ذاکر بنائے، سچا ذاکر بنائے. اللہ مجھے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا، پابندی کے ساتھ. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہاں ایک ظاہری ذکر مراد ہے. دیکھو جی، ایک ظاہری ذکر مراد ہے، ٹھیک ہے، اور ایک باطنی ذکر مراد ہے. باطنی ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت باطن میں یاد رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ یہاں پر ظاہری ذکر مراد ہے، اس آیت میں ظاہری ذکر مراد ہے. ٹھیک ہے. مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار ہیں دونوں کے درمیان. لا الہ الا، نہ ادھر ہیں، ولا الہ الا، نہ ادھر ہیں، یعنی نہ اسلام میں نہ کفر میں. ومن یضلل اللہ، اور جو ایسا جس کو اللہ گمراہ کر دے، چنانچہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں جو ایک طرف ہو کر نہیں. فلن تجد لہ سبیلا، تو پھر تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ.
جی فلن تجد لہو سبیلا، اس کی ہدایت کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، تم نہیں پائے گا ان کے لیے ہدایت کے لیے کوئی راستہ، کیونکہ منافق لوگوں کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھایا جا سکتا، جو دوگلے پن کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایسا راستہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجھے موقع ہوا تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا اس کے حوالے سے۔ ہم دنیا میں کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک واقعہ سن لینے سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اب ایمان والوں، یہ ان کی 9 نشانی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا آگے مومنوں کو بتائے، یا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھو تم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنانا۔ کسی کو دوست بنانا بڑا اہم ہوتا ہے۔ طریقت میں اصلاح کرانے کے اندر بھی لوگ بہت سے ایک دوسرے کو دوست بنا لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایک دوسرے کو دوست بنا لیتے ہیں، شیخ سے نہیں پوچھتے، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، شیخ سے نہیں پوچھتے اور اپنا کسی کو دوست بنا لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیخ سے جڑنے کا مقصود ایک ہوتا ہے، شیخ سے جڑنے کا مقصود ہوتا ہے اللہ رب العزت کی سے تعلق کو پیدا کرنا۔ جب 2 اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ دو لوگوں کے آپس میں دوستی کروا دیں، چنانچہ وہ دوستی ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مقصود سے ہٹ کے غیر مقصودی چیزوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ میں نے اس طریقے سے کئی لوگوں کی نیا ڈوبتی دیکھی ہے، بہت سے لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے کہ شیخ سے تعلق ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے دوستیاں لگا لی، دوستیاں لگانے کے بعد اچھا خاصا نیک و شریف انسان تھا، رشتے کے لیے دوستیاں لگا لی ہیں، تجارت کے لیے دوستیاں لگا لی ہیں، اب اگر بیان میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کوئی بات اچھی نہیں لگی، ظاہری بات ہے بہت ساری باتیں اچھی نہیں لگتی بعض دفعہ، تو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس طریقے سے دور ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایمان اور کفر کے اندر بھی اگر کسی کو دوست بنا لیا، کسی کو آئیڈیل بنا لیا، اور اگر اس کو آئیڈیل بنانے کے بعد اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، اب یہ شخص سیدھے راستے پہ بڑی مشکل سے آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی منافق یا کافر کو دوست بنائے گا تو یہ اللہ رب العزت کے پاس ایک دلیل بن جائے گی کہ یہ بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے کراس لگا دیا، اللہ کو دل تو اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم، کہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے خلاف سلطان مبینہ، ایک کھلی گواہی، ایک کھلا حجت بناؤ کہ اللہ رب العزت تم کو پکڑے، اللہ رب العزت تم کو عذاب، لہذا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ پیچھے میں تفصیل ذکر کر چکا ہوں، ہمارا سبق پیچھے کافی تفصیل سے گزرا ہے دوستی کے حوالے سے، بڑا اہم ہے۔ منافق کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے اس کے دوست ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ چنانچہ ان منافقوں کے اوپر سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 6 طبقات ہیں، ٹھیک ہے، آگ بھڑکے گی یہاں سے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ پہلا طبقہ، یہ دوسرا طبقہ، یہ تیسرا طبقہ، یہ چوتھا، یہ 5واں اور یہ 6ٹھا، ٹھیک ہے، جہنم کے یہ 6 طبقے ہیں، اور سب سے نچلے طبقے پہ منافقین ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ آگ کی لپٹیں، اور جو سانپ آئیں گے، جو بچھو آئیں گے یہاں سے، وہ سب سے زیادہ لپٹیں اور سب سے زیادہ نقصان ان منافقوں کو ہوگا۔ چنانچہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، اسفل نیچے، درک تہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نچلی تہ میں ہوں گے، من النار، جہنم کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو محفوظ فرمائے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، الا الذین تابوا، ہاں گنجائش ہے، کیا ہے؟ مایوسی کی، الا الذین تابوا، جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں، چنانچہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر لیتے ہیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، واخلصوا دینہم، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، اپنے دولت کے لیے، اپنے کام، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، فاولئک فوزا عظیما، یہ کہہ دیتے، لیکن نہیں، اولئک مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوگا، یعنی سمجھا دیا کہ اس کے لیے مومنوں کی معیت ضروری ہے۔ بغیر صحبت کے، بغیر کسی اللہ والے کے تعلق کے، کوئی شخص محض قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے صحیح راستہ نہیں بنا سکتا۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں نہیں، 1400 برس میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے صحبت حاصل نہ کی ہو اور اس سے لوگوں کو استفادہ ہوا ہو۔
ہاں اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بھیجا وہ امام مہدی ہوں گے، ان کو صحبت کی ضرورت، وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، ان کو صحبت کی ضرورت نہیں، لیکن بقیہ تمام کو فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجر، بس ان قریب اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ آگے آخری بات، اس پارے کی آخری بات فرمایا، قربان جائیں کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت، کتنی خوبصورت، ما یفعل اللہ بعذاب، ارے اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ دل کٹ جائے آدمی کا، اتنی محبت بھرے جملے، اتنے پیار بھرے جملے، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دیں گے، دے کر کیا کرے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کر لو، ایمان لے آؤ، تو کیوں اللہ رب العزت تم کو عذاب بالکل نہیں دیں گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ حالات کا خوب علم رکھتا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ ہمارا یہ چھٹا پارہ مکمل ہوا، اس کو آپ سمجھیں اور سبق کو صحیح سے سنیں، اپنے سبق کو پورا کریں۔ انشاءاللہ ہم پیر کو اگلا چھٹا پارہ شروع کریں گے۔ یہاں تک منافقوں کی بات ہو گئی، اب آگے دو درجے، ایک یہودی ہیں اور اس کے بعد دوسرے کفار۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ، ریکارڈنگ نہیں ہوئی بھائی۔ اف